بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں جن کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے، اور اب جب صحافیوں کی بات آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کن صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے نوٹس لیتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ ججز جو ریلیف لینا چاہ رہے تھے، جو پلاٹ لینا چاہ رہے تھے، جو کرپشن پر جن کو سزا ہوئی، جو مختلف کیسز میں جن کے خلاف کیسز ثابت ہوئے اور وہ گھروں کو چلے گئے، جج کا عہدہ چھوڑ کر چلے گئے اور ان کو کیسے پلاٹ ملے، ان سب کا کٹا چھٹا کھول دیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ بڑا اہم فیصلہ دیا ہے، بڑی ہی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو عائشہ اکرم کیس ہے اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے، اس کی بھی مختصر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں عائشہ اکرم کے حوالے سے ابھی آپ نے ایک اور جو ویڈیو دیکھی ہے، اور وہ آئی جی انعام غنی جو آئی جی پنجاب ہیں ان کی طرف سے بھی اب ٹویٹ سامنے آ گیا ہے، اور وہ بھی ان کی طرف سے یہ مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ وہ جو رکشہ میں بیٹھی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ایک بائک پر بیٹھی خاتون کو، اچھا پاکستان کی انہوں نے وہ جو اوباش لڑکے ہیں پاکستان کی ٹی شرٹ پہنی ہے، پاکستان کے رنگوں کی اور جھنڈے کی ٹی شرٹ پہن کر وہ ایسی گندگی والے کام کر رہے ہیں، اور بائک پر بیٹھے اپنے جو بھی اس کا بھائی تھا یا اس کا ہسبینڈ تھا اس کے ساتھ جاتی خاتون کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، جو رکشے میں بیٹھی خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم مختلف ہمارے پاس توجیہات ہو سکتی ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ آئے گا اس میں دوسری طرف سے تو قصور ہوگا ہی ہوگا، لیکن اب اگر ہم صرف دوسری طرف کے قصور کو دیکھتے رہے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، ریاست پاکستان کو نقصان ہوگا۔ یہ جو رکشے میں بیٹھی خواتین تھیں، یہ کون سا انہوں نے کوئی نہ تو کسی کو بلایا، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کا سائن دیا، نہ ان کے کوئی کپڑے ایسے تھے، وہ کچھ ایسا نہیں تھا، ان کے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی؟ یہ ایک سوچ بنتی جا رہی ہے۔ جب تک ہم بطور قوم ایسے غنڈوں درندوں کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، ہم یہ جنگ اس معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے۔ آج یہ یہاں ہوا ہے، کل کسی اور کی بہن اور بیوی کے ساتھ ہوگا، یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک گندی سوچ ہے، اور اس گندی سوچ کے خلاف ہم نے بطور قوم لڑنا ہے، اور یہی سب سے اہم کام ہے جو کرنا ہوگا، نہیں تو یہ معاملہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا، اور اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے کہ پھر ہماری سوسائٹی کہاں چلی جائے گی۔ عائشہ اکرم کا جو دوست ہے جو اس کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بناتا ہے، اور جو اس دن اس کے ساتھ تھا اس کو بھی اب شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ یہ وہ اہم چیز ہے۔ میں نے پہلے دن ایک بات کی تھی کہ عائشہ اکرم کے ساتھ وہ جو لڑکا ہے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور پھر جو کچھ بھی ہے اس میں اس لڑکے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیوز وائرل ہوئیں یا جو انٹرویو دیے گئے، پھر اقرار الحسن والا، پھر یاسر شامی والا جو معاملہ ہے، اس میں بھی یہ انٹرویوز اور یہ سارا جو وہاں پر مینجمنٹ ہے، یہ جو پلان ہے، اس کے پیچھے بھی اس لڑکے کا ہاتھ ہے۔ ریمبو نامی جو پارٹنر ہے عائشہ اکرم کا، اس کے حوالے سے مختلف الفاظ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ریلیشن ہے، جو بھی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پولیس نے جو ورڈ استعمال کیا ہے پارٹنر کا، اس کو بھی اب شامل تفتیش کیا گیا ہے، اور اس لیے شامل تفتیش کیا گیا ہے کہ ٹک ٹاکر ریمبو عائشہ کو مینار پاکستان پر لے کر گیا تھا۔ واقعے کے بعد ریمبو اپنے فون سے مختلف لوگوں سے بات کراتا رہا۔ عائشہ کے اہل خانہ بھی ریمبو کے سخت خلاف تھے۔ ریمبو کچھ عرصہ سے عائشہ کے گھر پر مقیم تھا۔ عائشہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ریمبو چلاتا ہے۔ دونوں نے واقعے کی رات سڑک پر بیٹھ کر گزاری، اور ریمبو کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہے۔
عائشہ تمام شوبز سرگرمیاں ریمبو کے مشورے سے کرتی ہے۔ ریمبو نے ٹک ٹاکر عائشہ سے کچھ عرصہ سے گلوکاری بھی کروا رہا ہے۔ بطور گلوکارہ عائشہ کی آواز میں گیت بھی سامنے آیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ریمبو اس سارے کے سارے معاملے میں بڑا ایک اہم کردار ہے، اس لیے اس کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ جو اس میں عائشہ اکرم ہیں وہ پہلے ہی تحویل میں ہیں پولیس کی، اب ریمبو کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے اس کیس کا، اور اس میں ہر حال میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے حوالے سے۔ طاہر خورشید کے خلاف پہلے بھی اثاثہ جات کیس میں ان کو طلب کیا گیا تھا۔ محکمہ CNW کے کنٹریکٹرز کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، اور اس کیس میں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ طاہر خورشید کے خلاف مظفر گڑھ میں بھی اثاثہ بنانے کے شواہد مل گئے ہیں، اور ان کو پچھلے ہی دنوں عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے خلاف نیب کے کیسز ہیں، نیب کی انکوائری ہے، اور اس کا جو کرپشن کا تھا، اور یہ جو طاہر خورشید ہے TK کے نام سے ایک بڑا منظم گروپ ہے بیوروکریسی میں، جس کو یہ لیڈ کرتے ہیں طاہر خورشید، اور یہ بھی بہت بڑے، جیسے عہد چیمہ تھا یا فواد حسن فواد تھا، ان کی طرح یہ بھی ایک مضبوط قسم کا، طاقتور قسم کا بیوروکریٹ ہے جس کے خلاف انکوائری شروع کی گئی ہے۔ نیب لاہور نے طاہر خورشید کے بے نامی داروں میں محکمہ CNW کے کنٹریکٹرز کو بھی شامل تفتیش کیا ہے۔ دوسری طرف DMG گروپ کے طاقتور افسر طاہر خورشید کے خلاف مظفر گڑھ میں بھی اثاثہ بنانے کے شواہد ملے ہیں، اور نیب ذرائع کے مطابق طاہر خورشید کے بے نامی داروں میں محکمہ ریونیو کے متعدد افسران بھی شامل ہیں، اور انہیں بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ، اثاثہ جات کی تفصیلات سمیت دیگر ریکارڈ کی جانچ پڑتال جاری ہے، جبکہ طاہر خورشید کو سوال نامہ میں بے نامی داروں کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طاہر خورشید ریکارڈ سمیت دوبارہ نیب حکام کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہ ساری کی ساری تفصیلات نیب حکام کے سامنے رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی کے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف لازماً کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ موجودہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں یا سابقہ حکومتوں میں بھی وہ اعلیٰ عہدوں پر تھے۔ جب تک یہ بیوروکریسی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، معاشرہ، ملک ٹھیک نہیں ہوگا، تو بیوروکریسی کے خلاف کارروائی کرنا، جتنی لگژری گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں، آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھ لیں، ایسی گاڑیوں پر وہ وہاں کے غریب علاقوں میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی انگریز بادشاہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنی رعایا کو دیکھنے آیا ہوا ہے۔ یہ وہ بیوروکریسی ہے جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اگر بیوروکریسی ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگ جائے تو ہمارے ملک کے کافی مسائل تو انہی کی وجہ سے حل ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ افسر شاہی والا جو کیڑا ہے ان کے دماغ میں، بس وہی ان کو کچھ کام نہیں کرنے دیتا، اور وہ کسی اور کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے دفتر میں کسی کو الاؤ نہیں ہے کوئی عام آدمی چلا جائے بغیر اجازت کے یا بغیر ٹائم لیے، تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے صحافیوں کے حوالے سے جو نوٹس لیا ہے، اس پر جو سپریم کورٹ میں آج بڑی اہم سماعت تھی، اور جو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل جو ابھی ہی بلوچستان ہائی کورٹ سے تشریف لائے ہیں، 184(3) کے تحت عوامی مفاد میں انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور عدالت عظمیٰ نے سیکرٹری اطلاعات، سیکرٹری وزارت انسانی حقوق کو رپورٹس کے ہمراہ 26 اگست کو طلب کی، ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ درخواست پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صحافیوں عمران شفقت، عبد القیوم صدیقی، عامر امیر اور امجد بھٹی کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ 26 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو ہراساں کرنا اور ان کی آزادی اظہار رائے کا بنیادی حق تلف کرنا عوامی مفاد کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے صحافیوں پر ہونے والے حملوں اور مقدمات کی پیش رفت رپورٹس بھی طلب کر لی ہیں۔ عدالت نے سیف سٹی پروجیکٹ کی فوٹیجز اور خرچے کی تفصیلات، وزارت اطلاعات کو 1 سال کے اشتہارات اور اس سے مستفید ہونے والوں کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ جو درخواست ہے FIA وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے سائبر کرائم ونگ نے صحافی عامر میر عمران شفقت کو گرفتار کرنے کے بعد ضمانت پر رہا کیا۔ فوج، عدلیہ اور خواتین کی مبینہ تضحیک پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔
اس کے بعد سے یہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی اور جو یہ درخواست دی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے یا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا بینچ ہے، وہاں پر یہ درخواست دی گئی اور اس میں جو موقف اختیار کیا گیا کہ وہ دھمکیاں مل رہی ہیں، واٹس ایپ کال پر ہمارے جو اخبارات اور ٹیلی ویژن ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ ملازمتوں سے نکالے جانے کے بعد ہم میں سے اکثر نے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے نیوز شو شروع کیے، لیکن یہاں بھی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ درخواست تھی، اس درخواست پر اب 26 اگست کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے طلب کر لی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جو پلاٹ ابھی پچھلے دنوں ہی سپریم کورٹ کے ججز کو بھی قرآن اندازی کے ذریعے پلاٹس ملے ہیں اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ججز تھے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بھی ججز تھے، ان کو پلاٹ ملے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے سیکٹر F14 اور F15 میں پلاٹوں کے لیے ہونے والی حالیہ قرآن اندازی میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلعی انتظامیہ اور ضلعی عدلیہ کے ججوں کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ معطل کر دی ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اس حوالے سے حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو مقامی افراد کو، جن کی وہ جگہ تھی، مقامی افراد کو آباء و اجداد کی زمینوں سے بے دخل کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلہ میں لکھا ہے کہ حیرت انگیز طور پر کرپشن اور جرائم میں سزا پانے والے ججوں کو بھی پلاٹ ملے اور پوری ضلعی عدلیہ کو پلاٹ ملے۔ اس صورت میں جن کی زمینیں لی گئیں وہ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے، کس کے پاس انصاف لینے جائیں گے؟ فیصلے میں کہا گیا طیبہ تشدد کیس ہے اس میں سزا پانے والا جج اور کرپشن پر ہٹائے جانے والے ججوں کو بھی پلاٹ ملے ہیں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ اٹارنی جنرل کو کیس میں معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیے، جبکہ سیکرٹری ہاؤسنگ کو وفاقی حکومت سے ہدایات لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے پوچھ کر بتائیں کہ ریاست کی زمین کچھ طبقات میں تقسیم کرنے کے لیے کیا اہلیت ہے اور اس سلسلہ میں کیا پالیسی بنائی گئی ہے، یہ رپورٹ طلب کر لی ہے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، لینڈ مارک فیصلہ ہے آنریبل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص لوگوں کو جو نوازا جاتا ہے قرآن اندازی کے ذریعے اور یہ بیوروکریسی کا ایک کھیل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 26 اگست کو جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔